السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ ایک جانب تو بازگشت ہے کہ نواز شریف کے نام پر جو کراس ہے وہ مٹ چکا ہے، اور جو کانٹا لگایا گیا تھا نواز شریف صاحب کے نام پر وہ مٹ رہا ہے، اور نواز شریف چوتھی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے مکمل طور پر تیار رہتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ناظرین ہم دیکھا جائے تو ایک اہم چیز ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے نون کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر لیا ہے؟ کیا پورا بوجھ نون لیگ کے کندھوں پر ڈال کر باقی سارے جو سٹیک ہولڈر ہے وہ اپنے آپ کو اس موجودہ صورتحال سے ایسے نکال رہے جس طرح مکھن سے بال کو کھینچا جا رہا ہے یا بال جو ہے نا مکھن سے نکالا جاتا ہے؟ ان کے اندر سے جو آوازیں ابھی موجودہ حالات میں آ رہے ہیں وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے درمیان کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کہاں پہ یہ لوگ آپس میں جو ان کی جو اتحاد تھا وہ کہاں پہ ٹوٹ رہا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف کیوں باتیں کر رہے ہیں، تو اسی سے اندازہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں تو کافی لوگ دعوے بھی کرتے ہیں اور کافی ریومر بھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے استعفیٰ کی بھی گشت ہو رہی ہے، اور یہ پہلے بھی آئی تھی اور اب دوبارہ وہ چل رہی ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہے نا اب مستعفی ہوں گے اور اب وہ استعفیٰ لیں گے۔ تو ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے تین ایسی چیزیں کو جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے استعفیٰ کے حوالے سے جو ریومر چل رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم بتائیں گے آپ کو کہ صدر عارف علوی صاحب اپنے عہدے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک پوائنٹ یہ کہ وہ اپنے عہدے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ صدر مملکت صاحب کو مینیج کر لیا گیا ہے یا وہ کافی چیزوں کو کمپرومائز کر رہے ہیں، کافی چیزوں کے اوپر وہ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ وہ بھی آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کس طرح ان کو مینیج کیا گیا ہے اور کس طرح وہ کمپرومائز کر رہے ہیں، اور اس میں مختلف لوگوں کی کیا آراء ہے، تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تیسرے جو سینٹ میں کل صدر صاحب کا جو اختیار تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ جو ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ الیکشن کا تاریخ دے دیتے یا وہ جو آخری وقت جہاں پہ وہ ان کی مدت ختم ہوتی اس وقت تاریخ دے دیتے، لیکن وہ بھی اختیار ان سے چھین لیا گیا ہے۔ سینٹ چیئرمین سعد سنجرانی صاحب کے زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں وزیر مملکت شہادت ایوان نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل پیش کیا جس کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ بل کے مطابق الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں ترمیم کی گئی ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہوگا کہ الیکشن کا نئے شیڈول دے یا عام انتخابات کا تاریخ کا اعلان بھی الیکشن کمیشن کر سکے گا۔ وہ صدر کے پاس جو اختیار تھا وہ ختم ہوا ہے، جبکہ الیکشن پروگرام میں وہ بھی ترمیم بھی کر سکیں گے۔ ان کے پاس اب یہ بھی اختیار ہے کہ وہ جو الیکشن کمیشن کے پاس اب یہ بھی اختیار آ چکی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے پروگرام میں اگر وہ تبدیلی کرنے چاہتے ہیں تو وہ اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، یا ترمیم اگر کرنا چاہیں تو وہ ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے عام انتخابات کی تاریخ اور الیکشن کا نیا شیڈول بھی انہی کا اختیار ہوگا، اور اب ان کے پاس یہ بھی اختیار آ گیا اگر وہ نئے تاریخ دینا چاہیں گے یا نئے شیڈول کسی طریقے سے اسکیجول دینا چاہتے تو وہ بھی انہی کے اختیار میں ہوگا۔ پھر آپ کو جو بل ہے اس کا متن کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اس بل کا متن کیا تھا، اس کے اندر کیا کچھ چیزیں تھیں وہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ بل کے متن کے مطابق آئین میں جس جرم کی مدتی سزا متعین نہیں ہے، یعنی اس کے کوئی تاریخ نہیں دی گئی ہے کہ 2 سال کی ہے، 3 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 15 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، 1 مہینے کی ہے، 2 مہینے کی ہے، 3 مہینے کی ہے، اس کی نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اب اس کی کیا ہوگی؟ 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہو سکے گی اگر اس کی تاریخ یا اس کا ٹائم یا اس کا ڈیوریشن جو ہے نا اس کو متعین نہیں کیا گیا۔ اہلیت اور نااہلیت کا طریقہ کار اور طریقہ مدت ایسی ہو جیسے آئین کے آرٹیکل 61 اور 62 میں فراہم کیا گیا ہے، اور جہاں آئین میں اس کے لیے کوئی طریقہ کار یا طریقہ یا مدت فراہم نہیں کی گئی اس ایکٹ کے تبعات اس پر لاگو ہوں گے۔ مذکورہ بل کے مطابق سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالتی فیصلے یا آرڈر حکم کے سزا یافتہ شخص پہلے سے جو فیصلہ آتا ہے اس سے 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جس دن اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے اسی دن سے آگے 5 سال تک وہ نااہل ہوں گے۔ اس کے بعد 5 سال آج اگر 5 سال پورے ہو جاتے ہیں تو کل سے ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی۔ سینٹ میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جانب سے الیکشن ایکٹ 2017 جس میں ترمیم کی گئی ہے اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ دوسری جانب سینٹ اجلاس میں قائد ایوان اپوزیشن لیڈر اور اراکین کی مراعات کا بل بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ یہاں پہ 2 چیزیں اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ اہم ہو چکی ہے۔ ایک تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے اس ترمیم کا جو بل تھا یہ 2017 جس میں ترمیم کی گئی ہے جو مدت کا 5 سال کا ڈیوریشن رکھا گیا ہے اس کی مخالفت کی۔ دوسری جانب
اسی بل کے اندر انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے جو مراعات ہے اور باقی جتنے بھی اراکین ہیں ان کی مراعات کے حوالے سے بھی ایک بل پاس کیا ہے کہ اس میں کتنے مراعات ان کو دینے چاہیے. یہ بل پارلیمنٹ سے پاس ہو کر صدر کے پاس جائے گا. صدر کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اس کو اپروو کرے یا اس کو واپس بھیج دے. اگر وہ اس کو واپس بھیج دیتے پھر بھی ان کے پاس صرف اتنا ہی اختیار ہوگا کہ وہ صرف واپس بھیج سکتے ہیں اور پھر 10 دن کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ اپروو ہو جائے گا. صدر عارف علوی اگر آخری وقت کچھ کر سکتے تھے وہ اختیار بھی ان سے چھین لیا گیا ہے. اب ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے. ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ آخری وقت جب ان کی مدت پوری ہو جاتی اس کے بعد وہ اعلان کرتے 90 دن کے لیے کہ 90 دن تک نگران سیٹ اپ آ جائے گا. اور نگران سیٹ اپ جو ہے نا وہ 30 دن کے بعد کسی بھی وقت یا 60 دن میں, لیکن 30 دن سے پہلے وہ نہیں کر سکتے. 30 دن کے بعد وہ کسی بھی وقت الیکشن کا اعلان کر دیتے, تاریخ دے دیتے. لیکن اب بھی ان سے وہ اختیار چھین لیا گیا ہے اور اب یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ کس ٹائم پہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں, کتنے مدت میں کرانا چاہتے ہیں. تو وہ سارے صدر صاحب کا وہ اختیار بھی ختم کر لیا گیا ہے. وہ الیکشن کا تاریخ دیتے ہیں, وہ بھی اختیار ان کے پاس اب الیکشن تاریخ دینے کا اختیار جو ہے وہ صدر کے پاس سے ختم کر دیا ہے. اور ان کے پر کاٹ لیے گئے. اب جو ہے نا وہ صرف برائے نام ایک صدر ہی رہے گا کیونکہ ان کے اختیارات جو ہے نا تقریباً آلموسٹ ختم ہونے کے قریب ہے. زیادہ تر اختیارات ان سے چھین لیے گئے ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بنیال صاحب بھی ڈٹ گئے. کافی کیسز عدالت کے اندر ہے اسی کے اوپر وہ ڈٹ گئے. وہ کچھ امپورٹڈ حکومت یا ان کے جتنے بھی ساتھی ان کے حوالے سے کسی قسم کا ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کا خواہش یہ ہے کہ نون لیگ کی اور یا دوسری جو امپورٹڈ سرکار کی جتنے بھی ان کے پاس جو ان کے ساتھی ہے یا ان کے قریب ہے وہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی ختم ہو جائے. لیکن عدالت ڈٹ گئی ہے اور کافی کیسز چل رہے ہیں اور اسی کے اوپر سنوائی بھی ہو رہی ہے. ایک جو اہم چیز ہے جس طرح عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے تحریکیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور مختلف اوقات میں, تو اب یہ بھی خطرہ ہے کہ وکلا کی تحریک بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور وہ پھٹ سکتی ہے. اور وہ جو جس طرح غبارہ پھٹتے ہیں اور بہت زیادہ وہ کرتے ہیں اس طرح اس کا بھی خطرہ ہے کہ یہ بھی پھٹ سکتے ہیں اور یہ کافی زیادہ پاکستان میں تبدیلی لا سکتے ہیں, چینجز لا سکتے ہیں. اور 14 مئی کا جو فیصلہ وہ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ 14 مئی کو پنجاب کے الیکشن ہونے تھے لیکن نہ ہو سکے. وہ فیصلہ ابھی تک عدالت کے اندر ہے. اس میں ابھی تک کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوا. وہ صحافی جو بالکل حکومت کے قریب ہے یا طاقتوروں کے قریب ہے, اب وہ چاہتے ہیں یا ان کا یہ اب وہ کہنا ہے کہ صدر صاحب کو اب مستعفی ہونا چاہیے, استعفیٰ لینا چاہیے. اب ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اب معذرت کے ساتھ جو الفاظ اگر میں استعمال کروں تو وہ بھی بری بات ہے صدر کے لیے, کیونکہ یہ بہت زیادہ آئینی ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئینی عہدہ ہے. یہ بہت زیادہ اہم عہدہ ہے. اس کے حوالے سے کچھ اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. لیکن ان کے خیال میں یہ اب ایک کٹ پتلی سا عہدہ رہ گیا ہے. اب ان کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں ہے. جتنے بھی اختیارات تھے وہ تقریباً اس حکومت نے ان سے چھین لیے. ان کے پاس آخری ایک اختیار تھا کہ وہ حکومت جانے سے پہلے یا بھی جو وہ ریٹائر ہو جاتے یا ان کی یہ جو حکومت یا ٹینیور ختم ہو جاتا تو وہ یہ تو کم از کم جو نگران حکومت ہے اس کے حوالے سے بتا دیتے, ان کے حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ طریقہ کار طے کر لیتے اور اس کے بعد وہ تاریخ دے دیتے الیکشن کمیشن کا. وہ بھی اختیار ان سے چھین لیا گیا ہے, وہ بھی انہی کا اختیار ختم کر لیا گیا. تو اب صدر کے پاس کیا ہے؟ صدر اپنے عہدے پہ ویسے بھی وہاں پہ موجود ہیں. صدر صاحب نے 6 ستمبر کو جانا ہے اور 30 دن کے بعد اور 60 دن کے ڈیوریشن میں یا 70 یا 80 دن یعنی 90 ڈیز کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا. لیکن وہ اختیار اب ان سے ختم ہوا ہے اور وہ اب اختیار ان کے پاس نہیں رہا. لیکن صدر کے حوالے سے اگر ہم مزید آنے والے صدر کو دیکھیں, یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیز بن چکی ہے. اب کافی لوگ اس دوڑ میں شامل ہیں. اس کے اب آپ کو بتائیں گے کہ کون صدر کی ریس میں جو نا اب آئندہ صدر بننے کے لیے آنے 5 سال کے لیے کون صدر بننے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس میں 2 بندے جو بہت زیادہ اس ریس میں لگے, ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ہے اور دوسرا آصف علی زرداری صاحب ہیں. دونوں ان کی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے صدر بن جائے اور یہ آئینی عہدہ جو ہے نا انہی کے ہاتھ میں آ جائے. پھر اس کے بعد جہانگیر ترین اور نواز شریف کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی کل کہ ان کا جو بل تھا وہ کثرت رائے سے پاس کر دیا گیا تھا اور منظور کر لیا گیا تھا. اور ان کے اوپر جو 5 سال کا جو پابندی تھی ان کے اوپر جتنے بھی ان کی تقریباً یہ نااہل تھے پوری زندگی کے لیے. لیکن ان کے لیے یہ جو خوشخبری تھی یہ بھی کچھ گھنٹوں کے لیے یا آپ یہ سمجھ لیں کچھ وقت کے لیے تھی. یہ انہوں نے صرف مٹھائیاں باندھ لی. لیکن اب کیا پتہ کہ یہ جو نا آگے ان کے
جو ان کے اوپر جو سزا یہ ختم ہو سکتی ہے یا نہیں. تو یہ بھی کچھ وقت کے لیے ان کے لیے خوشخبری تھی، لیکن یہ خوشخبری ان کو راس نہیں آئی. شہباز شریف صاحب ورکر کنونشن میں بلا مقابلہ 4 سال کے لیے منتخب ہو گئے، اور اسی طرح مریم نواز صاحبہ بھی چیف کے لیے بھی منتخب ہو گئی ہے بلا مقابلہ. کوئی بندہ ان کے مقابلے میں بھی نہیں کھڑا ہوا. انہوں نے ایک تقریر کیا، شہباز شریف صاحب نے ایک تقریر کیا، اور کہ نواز شریف صاحب آئے، اگلے انتخابات لڑے اور چوتھی بار پاکستان کا وزیر اعظم بنے، اور میں ان کا سپاہی بن کر ملک کی خدمت کروں گا. یہ ان کی ایک خواہش ہو سکتی ہے، لیکن کیا ریئلٹی کیا ہے، کیا وہ صدر بن سکتے یا نہیں بن سکتے، یہ چیزیں تو بعد میں دیکھی جائیں گے. وقت بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. کافی لوگ ان کی انتظار کر رہے ہیں، 4 سال سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن نواز شریف آئیں گے اور پاکستان کے عدالتوں کے سامنے پیش ہوں گے یا پاکستان کے صدر بنیں گے. جتنے بھی نواز شریف صاحب کے خواہش چاہنے والے ہیں، ان کا بھی یہی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان میں دوبارہ آئے اور صدر بن جائے، لیکن یہ وقت بتائے گا. اب فی الحال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتے. حقیقت پسندی کی بات کریں تو پاکستان میں 2 نئی پارٹی لانچ کی گئی ہے، جس میں IPP ہے اور ایک اور گروپ ہے، جہاں پہ یہ ناممکن سا ہو رہا ہے کہ یہ 2 پارٹیاں جو ہیں ان کو اب آگے نہیں جانے دے رہے. ایک نئی جنم پاکستان میں آئی ہے، تو اب دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے. یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب، جو اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے بھی رشتہ داروں میں سے ہے، اور نواز شریف صاحب کے بھی بہت زیادہ قریب ہے، کیونکہ ان کا تعلق نون لیگ سے. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ان آرٹیکل کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے. پورا تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو اہم چیزیں اس کی وہ بتاؤں گا. کوشش کروں گا کہ پہلے جو ان کا پیراگراف تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور آخری جو پیراگراف ہے اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے جو چیزیں اہم ہیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو عمران خان کا رشتہ دار بھی ہے، جبکہ نون لیگ کا کارکن یا قائد بھی ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے مسلم لیگ کا سیاسی مستقبل، جس کا جو عنوان ہے اس کے کیا ہے، مسلم لیگ کا سیاسی مستقبل. کیا نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سیاسی بوجھ ہے؟ ایک بار پھر ایک سیاست زمین بوس ہونے کو اور ایک سیاست جنم لینے کو ہے. اتحادی حکومت بالخصوص مسلم لیگ نون کا سیاسی مستقبل پر جاوید چودھری صاحب نے سوال کیا. کہتے ہیں کہ جاوید چودھری صاحب نے مجھ سے سوال کیا اسی کے حوالے سے، تو میرا جواب تھا فاتح فوج مالی غنیمت تقسیم نہیں کیا کرتی. جو فاتح فوج ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنی مالی غنیمت کو تقسیم نہیں کرتی. عمران خان سے حکومت چیننے سے لے کر آج تک اتحادی جماعتوں کی سیاسی ساخت پوری طرح متاثر ہو چکی ہے. اگرچہ 17 جماعتوں کی حکومت کی بوجھ مسلم لیگ نون اکیلی کیوں اٹھا رہی ہے؟ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر پیپلز پارٹی اور جماعت علماء اسلام کا سیاسی نقصان تو قابل تلافی ہے، لیکن مسلم لیگ کا نقصان ناقابل بیان کیوں؟ ایک کوشچن انہوں نے یہاں پہ کیا. ویسے تو آنے والے الیکشن میں تمام جماعتوں کا تانا بانا رہے گا، لیکن مسلم لیگ نون کا سیاسی قد کاٹ اور مقبولیت میں کمی شدت سے محسوس کی جاتی ہوگی. آئندہ آنے والے انتخابات میں نواز شریف کے حوالے سے بھی بہت کچھ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا، لیکن وہ آپ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں. معلوم نہیں کہ آج نواز شریف اپنے ہاتھ افسوس سے مل رہے، لیکن اگر ہاتھ تو اکلوتے تو نواز شریف کی سیاست تباہ ہو گئی ہے. کہ نواز شریف صاحب کی سیاست کو اکیلے کیوں ختم کر دیا گیا ہے؟ باقی کافی لوگوں کی بھی اس کے ساتھ جو سیاست تھی ان کو بھی ختم کرنی چاہیے تھی. مسلم لیگ کا نیا مستقبل جو مریم نواز نے کھولا تھا وہ بھی اب تقریباً مرجانے کے قریب ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ جو ایک نئی انرجی مسلم لیگ نون کو ملی تھی وہ بھی تقریباً اب مرجانے کے قریب جا چکی ہے. عمران خان صاحب بیٹے بٹائے ان کی پانچ انگلی گھی میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بیٹے بٹائے اپنے ہی جگہ پہ، وہ ان کے جو مستقبل ہے وہ روشن ہے اور وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے. نواز شریف کی مستقبل اور سیاست دفن ہو چکی ہے. کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جتنے بھی مستقبل تھا یا سیاست میں تھا وہ تقریباً دفن ہونے کے قریب ہے. پروجیکٹ عمران خان کی کامیاب لانچنگ کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا نیا پروجیکٹ عمران خان مکاؤ زور پر ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں، اگر دانش مندی سے نافذ عمل ہو. اگر یہ نافذ عمل ہو دانش مندی کے ساتھ تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پروجیکٹ ہے یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں.
अगरचे आने तक ये मैंने आज कोशिश की आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर दी। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के जो आर्टिकल था उनसे भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताइए। पूरा आर्टिकल आप खुद जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे वो आपको बताएंगे किसने किस तरीके से लोगों का जो माइंड है वो चेंज किया है, और तकरीबन ये 75 ईयर यानी 75 साल में किस तरह अपने बयानिए को लोगों के ऊपर जो है ना मुसल्लत कर दिया गया है, और लोग किस तरह उस बयानिए को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो मौजूदा हालात अगर आप मुल्क के देख ले तो वो आपके सामने हैं। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।